الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. صدق اللہ العظیم. محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات. بزرگوں اور عزیز بھائیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک کی گزارشات میں اولاد کی تربیت کے حوالے سے چند باتیں عرض کی گئیں. آج جن آیات کا انتخاب اور جنہیں پڑھنے کا اللہ نے شرف بخشا ہے، یہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15، 16، 17 ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے حوالے سے 2 طبقات کا ذکر فرمایا ہے. ایک ہے فرما بردار اولاد اور دوسری ہے نافرمان اولاد. میں نے چاہا کہ اولاد کے حوالے سے قرآن کریم میں بیان کیے گئے اس پہلو کا ذکر بھی ہمارے سامنے آ جائے. لیکن میں آپ سے پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ خطبہ جمعہ میں یا قرآن کریم کی بات جہاں بھی ہو رہی ہو اس کو پوری یکسوئی اور توجہ سے سنا جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ قاف میں ارشاد فرمایا: ان فی ذلک لذکری، وحی کی تعلیمات میں نصیحت کا سامان ہے، لمن کان لہ قلب، جو بیدار دل کے ساتھ، جو بیدار دل رکھتا ہو، عقل و شعور کی کیفیات اور صلاحیتیں اس کی پوری طرح سے بیدار ہوں. او القی السمع وہو شہید، اور قرآن کی بات کو کان بچھا کر حاضر باش ہو کر یکسوئی سے سنیں. یہ قرآن کریم کی عظمت کا تقاضا ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری یکسوئی کے ساتھ سنی جائے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 18 میں بہت بڑی بشارت دی ہے ان لوگوں کو. نہ صرف بشارت دی بلکہ انہیں اپنا بندہ کہا
نہ صرف اپنا بندہ کہا بلکہ انہیں اصحاب عقل و دانش قرار دیا، جو اللہ کی بات کو یکسوئی کے ساتھ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فبشر عبادی، میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے، میری رضا کی خوشخبری، میری عنایات کی خوشخبری۔ الذین یستمعون القول، جو میری بات کو پوری یکسوئی کے ساتھ سنتے ہیں، پورے دھیان کے ساتھ، پوری بیداری کے ساتھ، پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ۔ فیتبعون احسنہ، اور پھر اس بات میں جو عمدہ ترین پہلو ہے اس کی پیروی کرتے ہیں، یعنی بات سن کر اس میں رخصت کے پہلو کو اختیار نہیں کرتے بلکہ عزیمت کے پہلو کو اختیار کرتے ہیں۔ کسی بات میں دو پہلو ہوتے ہیں، ایک رخصت کا، ایک عزیمت کا، یعنی ایک اعلیٰ ترین درجہ ہے اور ایک اس سے کم تر درجہ ہے، لیکن ان کی اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ فیتبعون احسنہ، وہ احسن ترین جو صورت ہے اس بات پر عمل کرنے کی اسے اختیار کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہ ہیں اصحاب عقل و دانش، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی عقل اور شعور کی صلاحیتوں کو حقیقت کے سمجھنے میں کھپایا اور صرف کیا، چونکہ اصل حقیقت تو وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے حاصل ہونے کا ذریعہ بنے۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ان آیات میں جو بات ہمیں سمجھائی گئی ہے اس کو بہت یکسوئی کے ساتھ اور پورے دھیان کے ساتھ، نہ صرف یہ کہ آپ سنیں بلکہ ہو سکے تو اسے گھروں میں جا کے ذکر کریں اور اپنے احباب تک پہنچائیں، انہیں سنائیں۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ قرآن کریم میں جہاں بھی وصینا کا لفظ آیا ہے اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم۔ ایک ہے امر کے ذریعے سے حکم اور ایک ہے لفظ وصیت لا کر کسی بات کا آرڈر جاری کرنا۔ جہاں وصیت کا لفظ آیا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ یہ حکم بھی ہے اور اس کے اندر مزید تاکید بھی ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو ایک تاکیدی آرڈر جاری کیا ہے، بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے۔ یہاں احسان بمعنی حسن سلوک کے، اس کا رویہ، اس کا برتاؤ، اس کا بیہیویئر، اس کا ایٹیچیوڈ اپنے والدین کے ساتھ عمدہ ہونا چاہیے، بہتر ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں والدین کا جہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وہاں اوپر تلے 5 ایسی باتیں کہی گئی ہیں کہ جو تاکید در تاکید کا مفہوم پیدا کرتی۔ مثلا آپ ذرا غور کیجئے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، اف تک انہیں نہیں کہنی ہے۔ اب اف انتہا درجے کی کم تر بات ہے
کہ اولاد اپنی زبان سے والدین کی کسی بات پر اف تک کہہ دیں، لیکن پھر کہا لا تنہرہما، انہیں جھڑکیاں نہیں دینی۔ پھر کہا وقل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ اچھے لہجے میں بات کرنی ہے۔ پھر کہا واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، شفقت کے ساتھ اپنا پہلو ان کے سامنے جھکائے رکھنا ہے۔ جھکنا مراد نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ ان کی بات کو ماننا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور پروردگار کے حضور ان کے لیے دعا کرتے رہنا۔ اب ذرا اندازہ کیجئے کہ ایک ہی بات کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا، اس انسان کی ماں نے اس کو کچھ عرصہ اپنے بطن میں رکھا، پریگننسی کی حالت رہی، ووضعتہ کرہا، اور اس کے بعد پھر ڈیلیوری ہوئی اور یہ پیدا ہوا۔ اب دیکھیے ذرا، یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ کرہن استعمال نہیں کیا بلکہ کرہن استعمال کیا ہے۔ کرہ میں اور کرہ میں فرق ہے، یعنی کاف پر اگر پیش ہو تو کرہن اس خدمت کو کہتے ہیں جو انسان کسی وجہ سے بخوشی برداشت کر رہا ہو۔ کرہ ایسی مشقت کہ جسے انسان بخوشی برداشت کر رہا ہے، اور کرہن ایسی محنت اور مشقت جس پر انسان کو کوئی اور مجبور کر رہا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کرہن، کرہ سے اکراہ ہے، اکراہ جسے جبر کہتے ہیں، لا اکراہ فی الدین، دین کے قبول کرنے نہ کرنے میں کوئی جبر نہیں، قرآن کریم میں بھی یہ آیت آئی۔ تو یہاں کرہن نہیں کہا بلکہ کرہن کہا کہ جس مشقت سے ماں گزر رہی ہے وہ اس مشقت کو بخوشی قبول کر رہی ہے، کہ جب خوشخبری آتی ہے تو کہیں گود بھرائی کی رسم ہو رہی ہے اور کہیں خوشی کے اظہار کے مختلف طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہن، اور پھر جب جنم لیتا ہے تو اس وقت جو ایک زندگی اور موت کے مرحلے سے اس کی ماں گزری ہے، اللہ فرماتے ہیں اس حوالے سے ماں کی بڑی قربانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب کسی آدمی نے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا کون زیادہ حقدار ہے، تو آپ نے 3 مرتبہ فرمایا امکا ثم امکا ثم امکا، تیری ماں، پھر فرمایا تیری ماں، پھر فرمایا تیری ماں، اور پھر فرمایا ثم اباکا، پھر تیرا باپ، پھر فرمایا ثم ادناک فادناک، پھر جو تیرا جتنا قریب ہے اس کا تو خیال رکھنا اور اس کی صلہ رحمی اور اس کے ساتھ حسن سلوک تو کرنے والا ہوگا۔ ماں کو اللہ نے بڑا درجہ دیا ہے۔ یہ اولاد ماں کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں ہیں اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات مسجد میں تشریف لے گئے ہیں نماز کے لیے، اور اس دوران ایک خاتون گھر میں آتی ہے، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں ہیں، اور اس نے آ کے عرض کیا کہ اماں مجھے کچھ کھانے کے لیے دیجیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے صحابہ تو ان کو یا امنا کہتے تھے، حتیٰ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتے، جب در نبوی پہ حاضر ہوتے اور حضرت عائشہ جو ام المؤمنین جن کو قرآن نے کہا ہے ان کو پکارتے بحیثیت زوجہ محترمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو کہتے تھے یا امنا افتح الباب،
اے ہماری ماں دروازہ کھولیے۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے عرض کیا کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے دیجئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک ہی کھجور ہے اور وہ میں تمہیں دیتی ہوں۔ وہ کھجور اس خاتون کو دی اور اس نے وہ کھجور ابھی منہ کی طرف بڑھائی تھی کہ بچیوں نے کہا کہ اماں ہمیں دیجئے۔ تو ماں نے کھجور کو 2 حصوں میں کیا، آدھی ایک بیٹی کو دے دی اور آدھی دوسری بیٹی کو دے دی، اور خود نہ کھائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی ہے یا رسول اللہ، آج ایک ایسی بات پیش آئی ہے کہ جس کی وجہ سے میں ابھی تک حیران ہوں اور مجھے عجیب کیفیت ہے مجھ پر۔ کیا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے اس کو کھجور دی، بیٹیوں نے تقاضا کیا، آدھی اس نے ایک کو دے دی، آدھی اس کو دوسری کو دے دی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سن کر متاثر ہوئے اور آپ نے فرمایا یہی بچیاں اس کو جہنم کی آگ سے بچائیں گی۔ حملہ وفصالہ ثلاثون شہرا، میں آیت چاہتا ہوں یہ پوری سامنے آ جائے۔ حملہ وفصالہ ثلاثون شہرا، اس کی پریگننسی کا عرصہ اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت ملا کر 30 مہینے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں فقہائے امت کی یہ رائے ہے کہ منیمم پریگننسی کا عرصہ 6 مہینے 182 دن 28 ہفتے، اور دودھ چھڑانے کی مدت اللہ نے قرآن کریم میں 2 سال ذکر کی ہے۔ دوسری جگہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہیں، ایسی مائیں جو چاہتی ہیں کہ رضاعت کی مدت جو ہے وہ پوری ہو۔ اس سے کم عرصے میں چھڑانا چاہیں تو اس کی گنجائش ہے، چھڑا سکتی ہیں، لیکن جو میکسیمم مدت ہے جس کے نتیجے میں رضاعت کی حرمت ثابت ہوتی ہے، رضاعت کی حرمت ثابت ہوتی ہے، وہ 2 سال قرار دی گئی۔ یہ بہت ایک قانونی مسئلہ ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جس بچے نے اس عمر میں یعنی 2 سال کی عمر میں کسی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پی لیا، اب وہ بچہ اس خاتون کا رضاعی بیٹا ہے۔ جب رضاعی بیٹا ہے تو اس خاتون کی تمام اولاد اس کے بہن بھائی ہیں، اور رضاعت کی وجہ سے وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔ ان مسائل کا لحاظ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ بچہ جب بلوغت کی عمر کو پہنچا۔ اشدہ کی عمر کو علماء نے 18 سال کی عمر ذکر کیا ہے۔ وبلغ 40 سنۃ، اور پھر بڑھتے بڑھتے 40 سال کے سن شعور کی عمر کو پہنچ گیا ہے۔ سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے 40 سال کی عمر کے بعد اعلان نبوت کرایا ہے۔ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ہستی ہیں جنہوں نے پہلے تو پیدا ہوتے ہی بطور معجزانہ کہہ دیا تھا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، لیکن اعلان جو ان سے کرایا ہے وہ 30 سال کی عمر میں کرایا ہے۔ 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے جب، یہ ہے وہ بات جس کے لیے میں نے ان آیات کا انتخاب کیا ہے۔ قالا،
تو وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے رب اے میرے پروردگار اوزعنی مجھے اس عمل پر دوام کی توفیق دے۔ حضرت تھانوی نے اس کا ترجمہ مداومت کیا ہے، دوام، ہمیشگی۔ مجھے اس عمل پر ہمیشگی کی توفیق دے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ میں تیرا شکر ادا کروں ان مہربانیوں اور ان انعامات پر اور ان احسانات پر اور ان نعمتوں پر جو تو نے مجھ پہ کی ہیں اور میرے ماں باپ پر کی ہیں۔ والدین کا شکر ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا۔ حملتہ امہ وہنًا علی وہن، مشقت در مشقت اس کی ماں اس کو پالتی ہے پیٹ میں۔ وفصالہ فی عامین، اور 2 سال دودھ پلاتی رہتی ہے۔ انشکر لی ولوالدیک، میں نے اس کو آرڈر جاری کیا ہے کہ میرا بھی شکر ادا کر اور میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر۔ یہ گویا حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ سے بندہ دعا عرض کر رہا ہے، یہ ہے فرما بردار اولاد، یہ ہے فرما بردار اولاد جس کا اللہ یہاں ذکر فرما رہے ہیں۔ وہ عرض کرتا ہے رب اوزعنی، اے اللہ مجھے ہمیشگی کی توفیق دے کہ ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ میں تیرا شکر ادا کروں ان نعمتوں پر جو تو نے مجھ پہ کی ہیں۔ مجھے تو نے وجود بخشا ہے، مجھے تو نے ایمان کی توفیق دی ہے، مجھے تو نے صالح تربیت کرنے والے ماں باپ دیے ہیں۔ وَلِوَالِدَيْكَ، انعمت علی وعلی والدی، اور میرے ماں باپ پر تو نے انعام کیا کہ میرے جیسی اولاد انہیں نصیب فرمائی، اور میرے ماں باپ کو تو نے توفیق بخشی کہ وہ میری اچھی تربیت کریں۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور مجھے توفیق دے کہ ہمیشہ میں وہ کام کروں جو تجھے پسند ہے۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، یہ دعا کرتا ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اے پروردگار میں عمر کے اس حصے میں پہنچ چکا ہوں کہ میں بھی باپ بن گیا ہوں، اب میری بھی اولاد ہے، میرے بھی بیٹے ہیں، میری بھی بیٹیاں ہیں۔ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے پروردگار میری اولاد کی بھی اصلاح فرمانا، ان میں تقوی کا مزاج ہو، ان میں فرمانبرداری کا مزاج ہو، وہ تیرے اور تیرے حبیب کے فرمانبردار ہوں، ان کی طرف سے میری آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دعا سکھائی ہے مجھے اور آپ کو، اس میں یہ جملہ ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے پروردگار ہمارے گھر والوں کی طرف سے اور ہماری اولاد کی طرف سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ یہ دعا سکھائی ہے۔ اور جو عباد الرحمن ہیں ان کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا ذکر فرمایا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اے اللہ میری اولاد میری اولاد میں بھی اپنے کرم سے اصلاح فرما کہ وہ تیرے فرما بردار ہوں، میرے فرما بردار ہوں، ماں باپ کے فرما بردار ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہوں۔ انی تبت الیک، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، وانی من المسلمین، اور میں تیرا فرما بردار بن کر رہوں۔ یہ ہے فرما بردار اولاد، یہ ہے فرما بردار اولاد جو یہ دعا کر رہی ہے، ماں باپ کی مہربانیوں کا اعتراف کر رہی ہے، ماں باپ پر ہونے والی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، اور اچھے اعمال کی توفیق مانگ رہی ہے، اور اپنی اولاد کے لیے بھی اصلاح کی توفیق مانگ رہی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے اور خدا را ذرا غور کیجئے،
اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں یعنی آیت نمبر 16 میں فرماتے ہیں اس اولاد کو ہم انعام کیا دیں گے. یہ ہے وہ بات جو پورے قرآن کریم میں آپ پڑھتے جائیے الحمد سے لے کے والناس تک کسی اور کے لیے ان الفاظ میں نہیں ملے گی. کسی اور کے لیے ان الفاظ میں نہیں ملے گی. آیت نمبر 16 سورہ احقاف کی اللہ فرماتے ہیں جو فرما بردار اولاد ہے اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، وہ جتنی بھی نیکیاں کریں گے اچھے اعمال کریں گے یقیناً ہم انہیں قبول کریں گے. اعمال کی قبولیت کے لیے کتنی بڑی بشارت. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، ان کے جتنے نیک اعمال ہوں گے ہم یقیناً انہیں قبول کریں گے. ایک بات. اور دوسری بات اس سے بھی بڑی وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کے غلطیوں سے ان کے قصوروں سے ہم درگزر کریں گے. ان کے جو قصور ہوں گے ان کی جو غلطیاں ہوں گی نتجاوز عن سیئاتہم، ہم ان کے ان چھوٹے موٹے گناہوں کو کسی شمار میں نہیں کریں گے. نتجاوز، ہم ان سے صرف نظر کریں گے. دو باتیں. اور تیسری اس سے بھی بڑی، اللہ فرماتے ہیں فی اصحاب الجنہ، یہ یقیناً جنت میں ہوں گے. اور اگلی بات سنیے اور خوش ہو جائیے. فرما بردار اولاد کے لیے اللہ فرماتے ہیں وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ سچا وعدہ ہے جو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. کون وعدہ کر رہا ہے؟ اللہ تعالی. وعد الصدق، سچا وعدہ. اور اگر مصدر کو بمعنی فاعل لیں تو پھر معنی ہوگا وعد الصدق اے وعد الصادق، سچے کا وعدہ. الذی کانوا یوعدون، جو وعدہ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. یہ انعام تینوں جن کو اللہ نے وعدے کے ساتھ مضبوط کر دیا ہے کسی اور کے لیے اکٹھے قرآن کریم میں کہیں دکھائی نہیں دیتے. یہ فرما بردار اولاد ہے، ماں باپ کی فرما بردار. اب دوسرے طرف آ جائیے، آئینے کا دوسرا رخ، دوسرا پہلو، نافرمان اولاد. آیت نمبر 17 میں نافرمان اولاد کا ذکر کیا. والذی قال لوالدیہ، اور نافرمان اولاد اپنے ماں باپ سے کہتی ہے اف لکما، بڑا افسوس ہے تم دونوں پر. افن، اف لکما، تم دونوں پر بڑا افسوس ہے. اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، تم مجھے ڈراتے رہتے ہو یا مجھے کہتے رہتے ہو کہ تمہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں اعمال کا جواب دینا ہے. اکاؤنٹیبلٹی کا ایک دن آنے والا ہے جب تم اپنی ایک ایک حرکت کا اللہ کے حضور میں جواب دے ہوگے. وقد خلت القرون من قبلی، مجھ سے پہلے بہت سارے زمانے لوگ گزر گئے ہیں، کوئی ان میں سے واپس نہیں آیا. میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی واپس آئے گا. قیامت کا انکار کر رہا ہے اور ماں باپ سے بدتمیزی کے لہجے میں بات کر رہا ہے. یہ ہے اصل بات. اللہ سورہ لقمان میں فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تیرے ماں باپ بالفرض تجھے یہ کہیں کہ تو شرک کر، حالانکہ یقیناً وہ بات درست نہیں ہے،
فلا تطعهما، تو اللہ کی نافرمانی میں ان کی بات تم نے نہیں ماننی، لیکن وصاحبهما فی الدنیا معروفا، زندگی میں پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں ذرا کتنی بات واضح اللہ کے حبیب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے ہاں ان کے والد آتے ہیں، ابھی ایمان نہیں لائے، اور وہ اس بستر پر بیٹھنا چاہ رہے ہیں جو بستر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو بیٹی نے وہ بستر لپیٹ دیا کہ میں نہیں چاہتی کہ ایسے پاکیزہ بستر پر آپ بیٹھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا، انہوں نے بات ساری بتائی، تو آپ نے فرمایا نہیں، ماں باپ چاہے کافر ہی کیوں نہ ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں 3 مرتبہ یہ جملہ آیا ہے، وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا۔ ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ میں ماں باپ کی فرما برداری اختیار کروں اگرچہ وہ زیادتی کر رہے ہوں، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، اگرچہ ان کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہو لیکن تیری طرف سے رد عمل میں زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، آپ مجھے ڈراتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ یہ ہوگا اور تم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے تو اس لیے انسان بنو، اچھے اعمال کرو، جبکہ مجھ سے پہلے زمانے گزر گئے ہیں، کوئی واپس نہیں آیا ہے۔ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهِ، الفاظ پر غور کیجئے، وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهِ، اور وہ ہاتھ جوڑ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ پروردگار یہ کیا کر رہا ہے، یہ فرمانبردار اولاد ہے، یہ ہے اولاد میری، یہ ہے اولاد ہماری۔ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهِ، اللہ سے استغاثہ کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں وَيْلَكَ، اور تیرا ستیہ ناس ہو، آمن، ایمان لا۔ اللہ نے جن حقائق کو اللہ اکبر، جو میٹا فزیکل حقائق ہیں، مابعد طبیعیات، ان حقائق پر تو ایمان لا، اس لیے کہ جو ان حقائق کو ان ہستیوں نے بیان کیا ہے جو عقل کلی کے حامل ہیں، وحی کے ذریعے سے جو حقائق بیان ہوئے، آمن، ان کو مان، اور یہ حرکت جو تو کر رہا ہے اس سے باز آ۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فیقولو، اب وہ جواب میں نافرمان اولاد کیا کہتی ہے؟ ما ھذا الا اساطیر الاولین، چھوڑیں ابا جان، یہ تو پرانے زمانے کے لوگوں کے قصے ہیں، آپ بس ہمیں ڈراتے رہتے ہیں، اے جگ مٹھا تے اگلا کن ڈٹھا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نافرمان اولاد کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کر دیا ہے، اور اب اللہ تعالیٰ رزلٹ بیان کر رہے ہیں اس نافرمان اولاد کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کی بات ثابت ہو چکی، نہ صرف ان میں بلکہ ان سے پہلے جتنے گزرے ہیں، نافرمان اور سرکش اور باغی۔ کیا بات؟ انہم کانوا خاسرین، یہ بہت خسارے میں جانے والے ہیں، ان کے لیے اللہ کی گرفت ہے، عذاب ہے۔ نافرمان اولاد کا بھی ذکر کر دیا اور فرما بردار اولاد کا بھی ذکر کر دیا، اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہو سکے تو اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ رب اوزعنی، اے پروردگار مجھے ہمیشہ یہ کام کرنے کی توفیق دے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ میں تیرا شکر ادا کروں تیری ان مہربانیوں پر
تیرے ان احسانات پر، تیرے ان انعامات پر جو تو نے مجھے عطا فرمائے ہیں اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائے۔ ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ، اور مجھے توفیق دے کہ میں وہ کام کروں جو تجھے پسند ہیں، وہ اعمال بجا لاؤں جو تجھے پسند ہیں۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کی بھی اصلاح فرما دے، ان کو بھی بگڑی ہوئی راہ سے سیدھی راہ پر ڈالے رکھ۔ انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 ہے۔ سورہ احقاف 26واں پارہ ہے، اور 26ویں پارے کا دوسرا رکوع ہے، اور دوسرے رکوع کی آیت نمبر 15 نمبر، آیت کا نمبر ہمیشہ آخر میں ہوتا ہے۔ بعض وہ لوگوں کو آیت بتاتے ہیں تو وہ 15 جہاں لکھا ہوتا ہے اس سے اگلی پڑھنی شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں کہ جہاں 15 لکھا ہوا ہے اس سے پچھلی آیت مراد ہے۔ اس دعا کو اپنی دعا میں شامل کیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اکثر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو آیت ہے اور یہ جو دعا ہے، یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا ہے کہ جب وہ سن شعور کو پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق قائم ہوا 18 سال کی عمر میں، اور پھر مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، حتیٰ کہ جب 40 سال کی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، ان کی عمر 38 سال تھی، تو ساتھ رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور ایمان اللہ نے نصیب کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ماں باپ بھی ایمان لائے، اور اولاد بھی ساری کی ساری ایمان لائی، بیٹے بھی بیٹیاں بھی، اور 4 نسلیں صحابی ہیں صدیق اکبر کی، جو سوائے صدیق اکبر کی اور کسی کو شرف حاصل نہیں۔ نافرمان اولاد، اللہ فرماتے ہیں انہم کانوا خاسرین، یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ نافرمان اولاد کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر پائے گی، اس لیے کہ اللہ ان کو خسارے والا قرار دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، یہ اپنی دنیا بھی بگاڑ رہے ہیں، یہ اپنی آخرت بھی بگاڑ رہے ہیں۔ یہ اپنی دنیا میں بھی رسوائی اور ذلت کا شکار ہوں گے، اور اپنی آخرت میں بھی رسوائی اور ذلت کا شکار ہوں گے۔ اور والذین آمنوا من بعدہم واتبعتہم ذریتہم بایمان، الفاظ پر غور کیجئے، الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا والذین آمنوا، جو ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم، ذریت کسے کہتے ہیں؟ ذریت کسے کہتے ہیں؟ بس اردو کے الفاظ ہیں، تو آپ آسانی سمجھ۔ واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کی اولاد نے بھی اپنے ماں باپ کی پیروی کی ایمان لانے میں، اعمال صالحہ میں، کردار میں، برتاؤ میں، رویے میں، والدین کی تربیت کا نتیجہ کہ اس پر عمل کرتے رہے جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں۔ الحقنا بہم ذریتہم، ان کے اعمال میں اگر کچھ کمزوریاں بھی ہوئیں، پھر بھی ماں باپ کی خواہش کی وجہ سے ہم ان کو بھی جنت میں ماں باپ کے ساتھ کر دیں گے۔ الحقنا بہم ذریتہم، قرآن کے الفاظ، الحقنا، الحاق، جوڑ دینا، الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، آخر میں پھر اللہ نے آیت نمبر 19 میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَلِكُلٍ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے درجے ہوں گے ان کے اعمال کے مطابق، وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، اور ہر ایک کو ان کے اعمال کا پورا پورا صلہ دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی۔
یہ ہیں وہ چند باتیں جو میں چاہتا تھا کہ گزشتہ خطبے میں جو اولاد کی تربیت کے حوالے سے بات ہوئی تو اولاد کے جو دونوں پہلو ہیں، دونوں رخ ہیں، آئینے کے جو دونوں پہلو ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں کہ فرما بردار اولاد کو کیا ملے گا اور نافرمان اولاد کو کیا ملے گا۔ میں پھر دوہرا دوں بعد میں آنے والوں کے لیے کہ فرما بردار اولاد کے لیے 3 انعام ہیں۔ کتنے انعام ہیں؟ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، ان کی ساری نیکیوں کو ہم قبول کریں گے۔ دوسرا انعام وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کے گناہوں سے ہم درگزر کریں گے۔ تیسرا انعام فی اصحاب الجنہ، انہیں یقیناً جنت عطا کریں گے۔ اور چوتھی خوشخبری وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ سچا وعدہ ہے جو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا